بگٹی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے 13 میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، پورے ملک میں کائنیٹک آپریشن جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہوتے ہیں، لیکن آپ اسپیسیفکلی بلوچستان کے بارے میں بتائیے گا، کیا وہاں پہ لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کی آپشن آپ کے ذہن میں ہے؟ کیا اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں، ریاست کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ریاست کے لیے ڈو اینی تھنگ، لیکن بلوچستان میں اس ٹائم کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں آئی کہ ہم کسی کو ڈسپلیس کریں اور کسی کو ڈسپلیس کر کے وہاں پر کوئی آپریشن کریں. لیکن یہ ضرور سوچا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کے وہ لوگ، بہت چھوٹی سی پرسنٹیج ہے جو ٹیررسٹ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں ان کو بڑا کلیئر اور واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ this time we'll be unable to stop ourselves because those terrorists are killing innocent people including children and women. اور وہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ شہریوں کو استعمال کریں تو کب تک ہم صبر کریں گے؟ تو شہری اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کر لیں. اگر ڈسٹینس نہیں کریں گے تو we have the right to treat them as a terrorist بیکاز وہ ٹیررسٹ ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس سٹیزن کو جو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. بیکاز اگر میں ایگزامپل دے دوں کہ کوئٹہ میں اگر کوئی 4 ٹیررسٹ کھڑے ہیں، ایک موٹر مارنے کی ضرورت ہے، ایک راکٹ کی ضرورت ہے، اس میں چاروں کے چاروں مر جائیں گے. لیکن ساتھ جو 20 انوسنٹ لوگ کھڑے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اور ریاست ذمہ دار ریاست ہے، فوج ذمہ دار فوج ہے، لیکن مجبور نہ کریں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں ان لوگوں کے ساتھ، نہیں تو ادروائز ویل بی لیفٹ وتھ نو ادر آپشن. کہ ہمارا جو رسپانس میکینزم ہے اس کو ہم چینج کر لیں اور اس میں پھر کچھ انوسنٹ لوگ مارے جائیں گے. اور اس کا مجھے دکھ بھی ہوگا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹیررسٹ کے ساتھ الائن کر لیں گے تو ویل بی لیفٹ وتھ نو ادر آپشن. بگٹی صاحب، فیئر انف، لیکن مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سرنڈر بھی کیا. آپ لوگ بڑا سیلیبریٹ کرتے تھے، سیریمنیز ہوتی تھیں، بہت رسپیکٹ کے ساتھ قبول بھی کیا جنہوں نے سرنڈر کیا. پھر آپ کو لگتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ سائڈ بائی سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سرنڈر کرتے ہیں اور پھر ہر کچھ عرصے کے بعد یہ حملے بڑھ بھی جاتے ہیں. بدقسمتی رہی ہے اس ریاست کی کہ ہم نے اتنی اپیزمنٹ کر لی ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 20 بار. آپ سٹارٹ سے دیکھ لیں، اس کی نواب خیبر بری صاحب کو ہمارے اپنے C-130 جہازوں میں افغانستان سے لے کر آئے اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا. اور پھر وہ خود انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ جو ہے اسی طرح پھلتی پھولتی رہی. پھر ہم نے اپیزمنٹ کی، ان کے بیٹے کو انگلینڈ سے ہم واپس لے کر آئے. پھر ہم نے اپیزمنٹ کی کہ 2018 کے بعد جس طرح TTP کے ساتھ یہاں پر بھی ہماری اسمبلی میں ایک ہمارے موصوف وزیر تھے، وہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے کہ ہم خیبر مری کے نام پر بلڈنگز بنائیں گے یا پروگرامز بنائیں گے. سو یہ کیا ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں یا جو پاکستان کو، ان کی کیا پاکستان کے بارے میں کلمات اور ہم کیا کریں؟ اور ٹیررسٹ مجید لاگوں کے لیے بلوچستان کی اسمبلی میں فاتح خوانی ہوتی ہے. تو یہ اگر اپیزمنٹ کرتے رہیں گے تو پاکستان کی ریاست کو اس کا نقصان ہے. فرم ہو کے ایک تو کیا یہ اپیزمنٹ کرنے والوں کو ہی آپ ٹویٹر کے سردار کہتے ہیں؟ نہیں، سردار کون ہوتا ہے اپیزمنٹ کرنے والے؟ ریاست کرتی ہے اپیزمنٹ. ریاست ٹیررسٹ کی طرف سے اپیزمنٹ کرتی ہے، اس میں سیکورٹی ایجنسیز کرتی ہیں، حکومتیں کرتی ہیں. آپ کو عمران خان کی حکومت میں یاد نہیں ہے کہ کس طریقے سے TTP کے لوگوں کو چھوڑا جا رہا تھا؟ اسی طرح ادھر بلوچ سیپریٹسٹ کو چھوڑا جا رہا تھا کہ نیم مینی آف دیم کہ جن کو پکڑ کے چھوڑا جا رہا تھا. سو حکومتیں ہوتی ہیں، ریاست ہوتی ہے، سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہے، پاکستان کی فوج ہوتی ہے. تو لیٹس بی آنیسٹ ود ایچ ادر کہ یہ اپیزمنٹ جو ہے اس سے ریاست کو نقصان پہنچا ہے. ٹیررسٹ کے کیس میں وہ دوبارہ ری گروپ ہوتے ہیں، ری اسٹرینتھن ہوتے ہیں اور ان کے سلیپر سیل ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر ریاست پہ حملہ ہو رہے ہیں. ٹھیک. بگٹی صاحب، 2 سوال آپ سے مزید کرنے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے ناقدین کو ٹویٹر کے سردار کہتے ہیں، لیکن ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. آپ ایسا کیا کریں گے کہ وہ ایک پیج پہ آپ کے ساتھ آئیں اور اس پولیٹیکل پولیرٹی سے باہر نکل کے بلوچستان پہ توجہ دی جا سکے؟ دیکھیں، ایک تو جو میں ان کو ٹویٹر سردار کہتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، بطور آنیسٹی بتاؤں تو میرا براٹ اپ ایسا نہیں ہوا. لیکن دس از واٹ ہی اسٹارٹڈ فرسٹ. He started to humiliating myself and ex-Prime Minister انور اللہ کاکڑ صاحب and many others جو پیٹریوٹک ہیں، جو پاکستان کی وائس کرتے ہیں، جس میں شفیق الرحمان مینگل صاحب بھی اور لوگ بھی ہیں. تو یہ ان کی ایک عادت ہے کہ اس طرح کسی کو ہیوملیٹ کرنے کا. تو جب وہ کرتے ہیں تو being a tribal person, being a politician, تو we have all the rights to say like this.
تو میرا خیال ہے کہ وہ رجسٹرڈ جماعت ہے، پاکستان کے الیکشن کے لڑتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو ان کے آئیڈیاز ہیں، جو ان کی جماعت کا ایک بندہ ہمارے ساتھ اسمبلی میں موجود ہوتا ہے، وہ اپنی ان پٹ دیتا ہے پروونشل اسمبلی میں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بار بار ڈائلاگ کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، وہ اپنا کوئی سولوشن لا کے دینا چاہتے ہیں، اور اگر وہ سولوشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تو کوئی حرج تو نہیں ہے کہ اگر بلوچستان کے ایشو کو ریزالو کرنے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ایک لیڈر اگر کوئی دیتا ہے، لیکن اگر وہ لیجیٹیمیٹ وائس بنیں گے ٹیررسٹ کے اور ریشنلائز کریں گے وائلنس کو، تو ظاہر ہے جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ ان کے بارے میں تو آئے گا۔ سرفراز، سوشل میڈیا پہ جو دہشت گردوں کی تصاویر اور ویڈیوز آتی ہیں اس میں ایمنگ لیزر، نائٹ ویژن گوگلز، گرینیڈ لانچر موجود ہیں، ہزاروں ڈالرز کی رائفلز، یہ آپ کے خیال میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیونکہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ افغانستان میں $7 بلین کا امریکی اسلحہ موجود ہے۔ یہ پرانی رپورٹ ہے، بٹ واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف افغانستان میں نہیں، بہت سارے ممالک میں یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان ممالک کے پیٹرنیج ان کو حاصل ہو، لیکن ایک پورے سوشل میڈیا سیلز بنے ہوئے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا سیلز جو ہے باقاعدہ طور پہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ذرا ادھر ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کو واقعہ بعد میں ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پہ پہلے آ جاتا ہے، تو دیٹ مینس کہ ایک آرگنائزڈ انداز میں ریاست پاکستان کے خلاف اس محاذ پر بھی ایک طرف تو وائلنس ہے، دوسری طرف سوشل منوور ہے، تیسری طرف یہ چیز ہے، تو ایک آرگنائزڈ انداز میں اس کو کیا جاتا ہے۔ اور اس پہ افغانستان تو وہ ملک ہے کہ جو جس سے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی ہے، سنس بگننگ اس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا ہے اور وہ سلوک کیے رکھے گا۔ اور وہ وعدہ میں انٹرم گورنمنٹ کو یاد دلاؤں کہ انہوں نے دوحہ میں جو دنیا کے ساتھ کیا ہے کہ کسی کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، تو ابھی تو فی الحال ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں 27 ٹیررسٹ کے آؤٹ فٹس بن چکے ہیں، اور یہ دنیا کو اللہ نہ کرے کہ یہ پتہ چلے کہ آئی ایم ناٹ شیور اینڈ آئی پرے ٹو گاڈ کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن کیا دنیا ایک اور 9/11 کا انتظار کر رہی ہے؟ بگٹی صاحب، خواجہ آصف نے گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں کہا کہ دہشت گرد صرف تیل کی اسمگلنگ سے روزانہ 4 ارب روپے کماتے ہیں اور وہ پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے خود پتہ ہے کہ کوئٹہ شہر کے وسط میں ایک پیٹرول پمپ تھا جہاں بکتا صرف ایرانی تیل تھا۔ یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، سٹنگ ڈیفنس منسٹر، اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے خواجہ صاحب کا پوری سٹیٹمنٹ تو میں نے نہیں سنی ہوگی، وہ انہوں نے تھا کا لفظ استعمال کیا ہوگا، کیونکہ اس ٹائم تو ہم نے اس کو تقریباً 98-97% تک اس تیل کو لانا ختم کر دیا، وہاں سے امپورٹنٹ ڈسٹرکٹس میں کہ جن ڈسٹرکٹس میں وہاں پر ہے۔ یہ بات ان کی درست ہے کہ ایک زمانے میں گورنمنٹ کی پیٹرنیج تھی، گورنمنٹ باقاعدہ چٹے دیتی تھی اور پورا ایک چین چلتی تھی، اور وہ پیسوں کی چین جو ہے وہ بہت ہائیسٹ لیول تک جاتی تھی، تو وہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے جب سے سرفراز بگٹی نے حکومت سنبھالی ہے وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب گورنمنٹ کی پیٹرنیج نہیں ہے، ظاہر ہے لیکیجز ہوتی ہوں گی، میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% وہ رک گیا ہے، جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے جتنی الاؤ کرتی ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ خود الاؤ کرتی ہے کہ اتنا الاؤ ہے۔ تو میرا خیال ہے خواجہ صاحب پاسٹ کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوں گے، پریزنٹ کے ریفرنس سے بات نہیں کر رہے ہوں گے۔ بگٹی صاحب، آخری سوال آپ سے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ون لائنر کیا ہوگا کہ بلوچستان میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو کہ موسٹلی بلیم گیم کی نظر ہوا ہے ماضی میں بھی، اس سے حالات ٹھیک ہوں گے، یا پھر آپ بطور ایک ایسے صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کہ خود دہشت گردی کا شکار ہے اور اسلام آباد میں اٹیک، کے پی میں اٹیک، 13 میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، واٹ ڈو یو سجیسٹ بینگ اے پولیٹیشین کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو آپ سفر کر رہے ہیں وہ کے پی کے لوگ بھی کر رہے ہیں، وہ اسلام آباد میں بھی ہوا، وہ کیا ایک بات ہے جو سب کو مان لینی چاہیے، جس پہ سب کا کنسنسس ہو جانا چاہیے تو ایٹ لیسٹ سیکیورٹی پہ کوئی کنفیوژن نہ رہے؟ دیکھیے، ہارڈنگ آف دا اسٹیٹ از دا سولوشن ٹو دس ٹیررزم، کہ جب آپ اسٹیٹ کو ہارڈن کریں گے، اپنے بارڈرز کو ہارڈن کریں گے، اپنے اندر جو آپ کے لوگ ہیں ان کی صفائی کریں گے، پیورلی دیز آر انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ پراکسیز ہیں، ان پراکسیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ، اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہے، سب سے پہلے تو دیکھیں سب سے بنیادی چیز ہے کہ ڈیول مائنڈ سیٹ سے باہر آ جائیں۔ جو وائلنس ہے اس کو کسی صورت میں بھی، کوئی بھی ریزن ہے، اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کو ریشنلائز نہ کرے۔ اس کو وائلنس کا جو رائٹ ہے، اس کی جو مونوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے، کوئی نان اسٹیٹ میں ایکٹر جو ہے اس کو نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے، ایک ہارڈنگ آف دی اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی پروگرام میں جوائن کر رہے تھے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।